نہایت ہی قابل احترام ذی وقار مفتیان نظام، علماء کرام، ائمہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، رونق اسٹیج جملہ علماء ائمہ، مفتیان کرام، مشائخ حضرات، سامعین کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ محبتوں عقیدتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمایا، اپنے لیے آخرت کا سرمایہ تیار فرمایا۔ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال، اللهم زين قلوبنا بزينة القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن، يا منزل القرآن يا أرحم الراحمين۔ ذی عزت حاضرین محترم، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے قبلہ محترم مولانا سید فدا حسین صاحب کی انتھک محنتیں، کاوشیں اور ان علماء کی دعائیں اور ان کا تعاون کہ آج کا یہ عظیم جلسہ منعقد ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ آپ نے اپنے نہایت ہی اعلیٰ پائے کے علماء کرام کے بیانات سماعت کر دیے ہیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ نہیں بچا ہے، 1 بجے کا ٹائم تھا ویسے بیان شروع ہونے کا، بہرحال انتظامیہ کے بھی کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ نے 1 سے 3 تک بولا تھا، تو اب 1 گھنٹہ آپ نے خود کم کر لیا۔ ہاں
تو یہ میرا گھنٹہ میں نے تو کم نہیں کیا، آپ نے ہی ٹائم جو دیا تھا اس کے حساب سے خود 1 گھنٹہ آپ نے کاٹ دیا۔ اب چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے، میں پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان جلسوں کی اور جلسوں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ یہاں ایک مدرسے کا سلسلہ ہے۔ چونکہ مدرسے دین کے قلعے ہوتے ہیں، مدرسے تیار ہوتے ہیں تو علماء تیار ہوتے ہیں، ایک مستقل چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ جو آئے ہیں آپ اپنے مقدر پر آپ کو شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ کہہ دیجئے۔ آپ دین کے مدد کے لیے آئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے مدرسہ فیضان اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے جس کو محبت ہے ہاتھ کھڑا کر کے اپنے محبت کا مظاہرہ کر لے۔ اگر تکلیف نہ ہو اس میں کون سی تکلیف ہوگی؟ اہل بیت سے محبت کی بات ہو اور آپ ہاتھ کھڑا نہ کریں، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ خاص کر نوجوان لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نوجوانوں کے جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہاں فیضان اہل بیت کا مسئلہ ہو، مدرسہ ہو، اور آپ کو بلایا جائے، آپ نے دنیاوی کام چھوڑ دیے، اس پر آپ کو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہی آپ کو توفیق دی ہے یہاں آنے کی۔ اب چونکہ وقت میں نے کہہ دیا زیادہ ہے ہی نہیں، تو مختصر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد مدرسے کے تعلق سے 2-4 باتیں عرض کریں گے۔ بڑے دنوں کے بعد آج ادھر آئے ہیں، قبلہ سید فدا صاحب کی محبتیں ہیں، انہوں نے بہت بڑی محبتوں کے ساتھ بلایا، اور جلسے کا فیضان مجھے کل ہی سے ملنا شروع ہوا جب میں نے سنا کہ مغل روڈ کھل گیا، ورنہ مجھے بہت لمبا سفر کر کے آنا تھا ادھر جموں سے ہو کر کے، لیکن سید صاحب کی دعائیں اور جلسے کی برکتیں کل ملی۔ آنن فانن میں 4:30 بجے لگ بھگ کولگام سے نکلا، تو الحمدللہ 7 بجے میں سورن کوٹ پہنچ گیا تھا۔ تو میرا یہی یقین ہے جلسے کی برکتیں ہیں، اللہ ہم ہر کسی کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے احانے میں خلوص عطا فرمائے۔ اب نعت وغیرہ بھی ہو گئی، زیادہ نعت پڑھنے میں ٹائم نہیں دیں گے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے ٹوٹے پھوٹے کچھ اشعار میں نے اپنے بنائے ہیں، کوئی شاعر تو نہیں ہوں، لیکن حضور سے ایک محبت ہے، اس محبت کے جذبے کا اظہار ہے۔ آپ ہیں بیدار، میں کر رہا ہوں حضور کے ساتھ جذبے کا اظہار، اگر آپ ہیں بیدار۔ پورا مجمع سبحان اللہ۔ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے۔ یہ لامثال کتاب ہمارے پاس ہے، اونچا نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ۔ اس کے معجزے تو تھے ہی، ہیں بھی، رہیں گے بھی، اور الحمدللہ پچھلے دنوں قرآن نے ایک اپنا اور ایک معجزہ دکھایا جب وسیم رضوی کو ریجیکٹ کر لیا۔ ایک اور معجزہ قرآن نے دکھائی دیا، نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، خود ہی بدل گیا۔ آپ بیدار نہیں ہیں ابھی پوری طرح، نکلا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، ایسی پھٹکار پڑ گئی کہ اسلام کی عظیم نعمت سے بھی محروم ہو گیا، خود ہی بدل گیا۔ اب اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کون سا تحفہ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ اونچا اگر بولیں گے تو آگے بڑھوں گا، 2 شعر پڑھیں گے، پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ، ایک اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، چونکہ مدرسے کا مسئلہ ہے۔ ایک بڑا آدمی گیا تھا مدرسے میں، ہوتے نا وہ ماڈرن لوگ، وہاں بچے قرآن کو
سر کو ہلا 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 کے قرآن کو یاد کر رہے تھے. کوئی ماڈرن آدمی تھا, اس نے کہا تم کیا لگے ہو قرآن میں, دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی. ایک جیسا بچہ رہا ہوگا, وہ کھڑے ہو گیا, یہ جو انس بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا, رہا ہوگا کوئی چالاک سا ہوشیار بچہ. اس نے کہا ماڈرن بندے تو نکل جا, تو جو جس دنیا کی ترقی کی بات کر رہی ہے ابھی تک وہ صرف چاند تک پہنچی ہے. میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ چاند سے نہیں ملاتا ہے, یہ خالق سے ملا دیتا, مخلوق سے نہیں. اگر بات ذہن میں بیٹھ گئی تو بیداری کا تھوڑا سبحان اللہ کہہ کر کے, یہ سبحان اللہ کہنا آپ کو بھی ثواب ملے گا, اور بیچ بیچ میں جو شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو سستی لانے کی, وہ بھی بانٹتا رہے گا. پورا بولتے رہیے سبحان اللہ. تو اس ہوشیار بچے نے کہا تو جس ترقی کی بات کر رہا ہے وہ ترقی ابھی چاند سے آگے نہیں گئی. ساری دنیا ترقی میں لگی ہے, چائنا جیسا سپر پاور ابھی چاند سے آگے نہیں, لیکن جو خطاب میرے ہاتھ میں ہے یہ مخلوق سے نہیں سیدھے خالق سے ملا دیتا ہے. اس سے بڑھ کر مجھے کیا انعام مل سکتا. تو یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات جلدی سے یاد رکھیے, میں آگے بڑھوں گا, میں نے بولا نا زیادہ وقت نہیں رہا کہ کوئی تفصیلی موضوع میں عرض کروں, لیکن یہ باتیں اب یاد رکھ لیجئے اپنے جوانوں کے لیے. ہمارے جسم پر بڑے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ان کو چومتا نہیں ہے, کوئی ان کو تبرک کے طور پہ گھر پہ نہیں رکھتا ہے. پرانے ہو جائیں گے, پھٹیں گے تو جوتے صاف کرتے ہیں, لیکن قرآن کے ساتھ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا پرانا اور سستا کپڑا اگر مل گیا, گلاب بن گیا. یہ ایک نکتہ دے رہا ہوں, اگر ذہن میں رکھ لیں گے بڑا پیارا ہے. قرآن کے ساتھ سستا کپڑا ایک مرتبہ اگر گلاب بن گیا قرآن کا ایک مرتبہ, تو جو بھی قاری قرآن ہوتا ہے قرآن کو بعد میں چومتا ہے, پہلے اسی کپڑے کو چوم دیتا ہے. ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہہ دو آپ. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اگر معمولی سستا کپڑا بھی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑتا ہے, سستا صحیح قیمت میں, لیکن عزت میں بہت بڑا ہوتا ہے, عزت میں بہت بڑا ہوتا ہے. اور خدا کا وعدہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کرامت اسی کا نام ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں عزت ہو. دنیا کی عزتیں آنی ہے جانی ہے. لہذا میرے جوانوں سے گزارش ہے, یہ علماء جو مدارس قائم کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے رشتہ جوڑے رکھو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اقبال نے درس دیا, وہ زمانے میں معزز تھے. ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو کامیاب لوگ تھے, کامیابیاں اور عزتیں جن کی قدم چومتی تھی وہ زمانے میں معزز تھے. مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں, تارک قرآن ہو کر, تارک قرآن ہو کر. معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, چہلم پر فاتحہ پر قرآن پڑھنا یہ قرآن کی عظمتیں ہیں, یہ قرآن کی شان ہے. بیمار کے لیے پڑھو تو شفا ہے. میری طرف قرآن کی یہ عظمت ہے, بیمار کے لیے پڑھو تو شفا ہے, میتوں کے لیے پڑھو تو ثواب ہے. بیماروں کے لیے پڑھو تو شفا ہے, میتین کے لیے پڑھو, مرحومین کے لیے تو ان کو ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں ہے, قرآن ہدی للناس ہے. قرآن کا اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت ملے. تو لہذا قرآن سے رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے. تو میں نے ایک شعر اس حوالے سے عرض کیا, زیادہ وقت اس میں نہیں لیں گے, بس بات شروع کریں گے. خدا بھی حق. اگر آپ داد دینا چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہہ دو. خدا بھی حق, نبی بھی حق, کتاب اللہ نے بولا ہے. خدا بھی حق,
نبی بھی حق. لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، لامثال کتاب ہے. اللہ کا دعویٰ ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ. اللہ نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت اس کے برابر لے کر کے آؤ. لیکن وہ بیکار ہو گئے، کوئی نہیں لا پایا. سب لوگ دم بخود ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں لکھتے گئے. آخر میں ان مکہ کے بڑے بڑے فصاح، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے زبان جاننے والے، قلم چلانے والوں کو بھی کہنا پڑا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اونچا بولیے محبت سے. اللہ آپ کو بیدار رکھے سنیت کے لیے. اونچا بولتے رہیے سبحان اللہ. انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا ما ھذا قول البشر، یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور میرے نبی کا امی ہونا بھی شان ہے، میرے نبی کا امی ہونا بھی شان ہے. امی کے معنی اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے، لغت کھولیں گے، کتاب کھولیں گے، وہاں امی کا معنی الٹریٹ نکلے گا، ان پڑھ. لیکن میں نے کہا مولا نبی کو امی کہنا وہ بھی قرآن میں کہا. امی ہونا کسی اور کے لیے کمی ہوگی، لیکن مصطفیٰ کے لیے کمی نہیں، کمال ہے، کمال ہے. میں نے کہا کمال کیسے؟ کہا پڑھا کہیں نہیں، دنیا کو پڑھایا. پڑھا کسی مدرسے میں نہیں، دنیا کو پڑھایا. سیکھا کسی مدرسے میں نہیں، دنیا کو سکھایا. کسی مدرسے اور کالج اور یونیورسٹی میں کوئی مولوی عالم نہیں بنا، فاضل نہیں بنا. دنیا کو سائنسدان بھی بنایا، دانشور بھی بنائے، حکمران بھی بنائے، عالم بھی بنائے، مفتی بھی بنائے، لیکن خود کسی مدرسے سے نہیں پڑھا. یہی تو شان مصطفی ہے. اب آپ کہیں گے حضور کو پھر ان پڑھ یہ کیوں؟ کہا مجھے دنیا کو دکھانا تھا یہ مصطفیٰ کا خود کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں. جو اتنا بڑا عظیم کلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اگر اس نے خود کسی کالج سے نہیں پڑھا، توجہ ہے میری طرف، سبحان اللہ کہہ دیجئے. خود کسی کالج سے نہیں پڑھا، خود کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، خود کسی استاد کے پاس دانو تلمذ نہیں کیا، خود کسی سے کوئی ڈگری نہیں لی، اس کے باوجود بھی اتنا بلند کلام جس نے عرب کے لوگوں کو بے بس کر دیا، جس نے عرب کے بڑے بڑے حکماء، فضلاء، بلغاء، فصاح کو بے بس کر دیا. آپ کو ماننا پڑے گا جب یہ محمد کا کلام نہیں، کسی اور ایسے کا کلام ہے جس کا تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے. توجہ ہے میری طرف، وہی اللہ ہے. کوئی لائیو پروگرام چلا رہا ہے شاید، برائے مہربانی ایک بار جو بولا آپ کو بس لائیو پروگرام چلانے کی کوئی کوشش نہ کرے. کوئی بھی ہمارا کرم فرما ویڈیو نہ بنائے، برائے مہربانی نہ لائیو چلائے نہ ویڈیو بنائے. بس آپ موبائلوں کو اپنے جیب میں ڈال دیں اور اپنا رشتہ قبلہ داؤدی صاحب سے جوڑیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، بدل کر کے آواز آئے یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. برائے مہربانی کوئی بھی کرم فرما ہمارا ویڈیو نہ بنائے، بڑی مہربانی. تو یہ بھی عظمت قرآن ہے. اللہ کہتا میں نے نبی کو امی بنا کے بھیجا. امی ہیں، امی اس لیے کہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں، اسی لیے امی ہے. لیکن جب کسی جگہ پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، پھر اتنا بڑا عظیم کلام کیسے دیا؟ کہا رب نے یہی تو میرے قدرت کا کرشمہ ہے، مصطفیٰ کو خود میں نے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا ہے. تو ایک شعر کسی نے کہا، اس کے بعد دو شعر میں پڑھا گا. اونچا بولیا، پہلے ماحول بنا رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیجئے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. دوسرا مصرع بڑا پیارا ہے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے.
جاتے. امی امی لقبی ہے، امی 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 لقبی ہے، پڑھائے نہیں جاتے. جان ہماری ہے، جان ہماری کشمیر کا غازی. ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں گے. نہیں، آپ محبت سے بولیے. ہاں، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے. اب دیکھیے عظمتیں بڑھیں گی، عزتیں بڑھیں گی. خدا بھی حق. اب دو شعر پڑھیں گے اسے یا نہیں؟ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے. اب اس سے بڑھ کر ہمیں دلیل کیا چاہیے؟ جب قرآن بھی اللہ کو حق ہے، نبی بھی اللہ کو حق ہے، اور قرآن ایسی کتاب کی 14 صدیاں گزر گئی، کسی میں ہمت نہیں کہ زیر کو زبر بنائے، زبر کو زیر بنائے. خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے. خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے. خدا حق، خدا حق بیچنے والا، نبی نے حق تو بولا ہے. خدا حق بیچنے والا، نبی نے حق تو بولا ہے. حقیقت میں وہی حق ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا. حقیقت میں وہی حق ہے. خدا نے جو دیا تجھ کو میرے نبی، حقیقت میں وہی حق ہے. خدا نے جو دیا تجھ کو ہے ظاہر تیری صورت میں. آقا ہے ظاہر تیری صورت میں، صداقت نے تو بولا ہے. ہے ظاہر تیری صورت میں، صداقت نے تو بولا ہے. خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے تو. خواتین جہاں بھر کی رہیں عاجز، رہیں قاصر. خواتین جہاں بھر کی رہیں عاجز، رہیں قاصر. تیرے جیسا نہیں پایا، یہ حسان نے تو بولا ہے. تیرے جیسا نہیں پایا، یہ حسان نے تو بولا ہے. محبت میں مزہ کیا ہے؟ آج اصلاح معاشرہ کانفرنس، تبلیغ تو لمبی ہو جائے گی، تفصیلاً ہو جائے گی، ہو گئی گفتگو، آگے بڑھائیں گے. لیکن اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ پیغام لے لو. محبت میں مزہ کیا ہے؟ اطاعت میں بھلا کیا ہے؟ نکتہ بھی لے لو، دعوت ہے. محبت میں، رسول کی محبت میں، محبت میں مزہ کیا ہے؟ اطاعت میں بھلا کیا ہے؟ نبی پاک کے ہر ایک، نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا ہے. وہی تو سب سے بہتر جانتے ہیں محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے. اسی لیے وہ ہمارے مقتدا ہے، امام ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے. رسول سے رشتہ جڑنے کے لیے ابو بکر ہمارے امام ہیں، 4 یاران باصفا ہمارے امام ہیں. رسول سے وفاداری میں ہمارے اہل بیت ہمارے امام ہیں. حضور سے وفاداری کیسے کی جاتی ہے، کربلا میں حسین اور اہل آل حسین نے ہمیں سکھایا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا محبت میں مزہ کیا ہے؟ جب تک کریں گے نہیں تو مزہ پائیں گے کیسے؟ پورا مجمع سبحان اللہ کہتے ہیں. جب تک حضور سے محبت کریں گے نہیں تو مزہ، اور جب تک نبی کی اطاعت کریں گے نہیں تو کامیابی ملے گی کہاں سے؟
لوگ پریشان ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں دیکھو، کامیابیاں دیکھنی ہے تو ہمیں دیکھو۔ آج لوگوں کی بڑی کامیابی نظر یہ آتی ہے کہ کوئی بڑا لیڈر بن گیا، کامیاب ہو گیا، کہتے ہیں نا۔ گاندھی جی کا نام تو سنا ہوگا نا، ہمیں ان کی تعریفیں تو نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی غیر بھی کوئی صحیح بات بولے تو ہمیں سننا چاہیے، بولنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا کے حکمرانوں کو کامیاب حکومت چلانی ہے تو محمد کے 2 خلیفہ کو فالو کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ گاندھی جی کہتے ہیں، جن کو ہندوستان کا ہیرو، آزادی کا ہیرو کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر دنیا کے حکمرانوں کو کامیاب حکومت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خلیفہ کو فالو کرو، ابو بکر اور عمر کو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمان بنو، کہتے ہیں مسلمان مت بنو لیکن حکومت ان کے طریقے پہ چلاؤ۔ حکومت، اب بتاؤ یہ دونوں حکمران کس کے مدرسے سے پڑھے ہیں؟ اونچا نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ دونوں خلیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ میرے آقا کے شاگرد ہیں۔ اب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، سب سے بڑا عہدہ جو دنیا میں وہ خلیفے کا ہوتا ہے، وہ حکمران کا ہوتا ہے، باقی سب اس کے نیچے آتے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں گاندھی؟ کہتے ہیں اگر بڑا عہدہ لینا اور کامیاب طریقے سے چلانا ہے تو محمد کے 2 خلیفے کو فالو کرو، ایک ابو بکر کو فالو کرو، ایک عمر فاروق کو فالو کرو۔ اب یہ تو خلیفوں کی بات ہے، تو امام کی، جو ان خلیفوں کا بھی امام ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اللہ، محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا ہے۔ 2 شعر جلدی سے سنائیں گے۔ زبانوں سے، مثالوں سے، کتابوں سے نہیں ہوگا۔ زبانوں سے، مثالوں سے، کتابوں سے نہیں ہوگا۔ ثنائے مصطفیٰ کامل یہ سعدی نے تو بولا ہے۔ ثنائے مصطفیٰ کامل یہ سعدی نے تو بولا ہے۔ خدا بھی خدا یک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ہماری، کشمیر کا غازی۔ خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں۔ خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں۔ نہ کیوں معلوم سنی کو، نہ کیوں معلوم سنی کو، رضا نے جب یہ بولا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ نہ کیوں معلوم سنی کو، کیونکہ سنیوں کا امام احمد رضا ہے۔ اونچا نہیں بول رہے سبحان اللہ۔ امام ہے ہمارا، سنیت کی پہچان ہے احمد رضا، حقیقی عاشق رسول کی پہچان ہے احمد رضا۔ خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں۔ نہ کیوں معلوم سنی کو، رضا نے جب یہ بولا ہے۔ اب آخری شعر پیغام کے طور پر، ثنائے مصطفیٰ کر لو، فلاح پاؤ گے اے لوگو۔ ثنائے مصطفیٰ کر لو، فلاح پاؤ گے اے لوگو۔ میرے رب کا یہ فرما ہے جو داؤدی نے بولا ہے۔ میرے رب کا یہ فرما ہے جو داؤدی نے
بولا ہے خدا بھی یک، خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے۔ پورا مجمع اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجئے، ایک مرتبہ پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ۔ یا اللہ میرے مولا تو گواہ رہنا، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، خدا کی پاکی ہے، دل سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ نکالو دل سے آواز، کہہ دو ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا بیدار جلسہ مجلہ ہے، اونچا بولیے پھر سے سبحان اللہ۔ بس میں گفتگو آغاز کر رہا ہوں، مختصر آیت کا ترجمہ کر کے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، مومنین سے خطاب ہے، اللہ مومنین کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اب یہاں سے جب اللہ مومنین سے مخاطب ہے، مومنین سے خطاب فرما رہا ہے، اب کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب ایک حکم دیتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، بولو بولو، اے ایمان والو۔ اب یہاں ایک نکتہ یاد رکھ لیجئے کہ ایمان ہی صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر صرف ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا تو پھر اتقوا اللہ کی تکلیف مومنین کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جب تم نے کلمہ پڑھا، جب تم مومن بن گئے، اب یہ مومن بننا ہے کیا؟ اب ایمان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس یہ جملہ لے لیجئے، ایمان ہے کیا؟ ایمان ایک عہد و پیمان ہے۔ ایمان ایک عہد و پیمان ہے، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا۔ بولیے یہ ہے ایمان، اونچا نہیں بول رہے ہیں آپ محبت سے سبحان اللہ۔ ایمان یہ ہے اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ دل سے کہہ دو، یہ ہے ایمان۔ لیکن اگر اتنے ہی پر اختتام ہوتا پھر اتنا سارا قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 23 سالہ زندگی حضور کی کس لیے تھی؟ پھر 30 پارے قرآن، 114 سورتیں کس لیے ہیں؟ اگر صرف اتنا ہی کرنا تھا، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان جب آپ نے لایا، آپ نے ایک عہد کیا، آپ نے ایک عہد کیا۔ ایمان لانے کا مطلب، کلمہ پڑھنے کا مطلب ایک وعدہ آپ نے کیا، میں اللہ کو مانوں، رسول کو مانوں۔ لیکن اب آگے کیا ہے؟ مولا کہتا اب اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کی بھی ماننی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے اصل ایمان۔ پہلا جو ایمان ہے، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا۔ لیکن اللہ اور رسول کو کس لیے ماننا؟ اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر دنیا میں کسی سے بھی آپ کہے اللہ ہے تو وہ کہے گا اللہ ہے۔ ایون آپ قرآن کھولیں گے، ابو جہل سے کہا جاتا تھا اللہ، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی کہتا تھا اللہ نے۔ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی کہتے تھے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن اب یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے اللہ کا کلمہ جب ہم نے پڑھا، اللہ لا الہ الا اللہ محمد تو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہم مومن بن گئے۔ مومن کے ماننے، ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا۔ جب ہم نے اللہ رسول کو مانا تو اب یہ ماننا ایک عہد ہم نے کیا اس بات کا کہ ایمان کے بعد، کلمے کے بعد اب میں ساری زندگی خدا کی مانوں گا، رسول کی مانوں گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب ساری زندگی میں جب میں نے کلمہ پڑھا، جب میں مومن بن گیا، اگر بات سمجھ میں آ رہی تو مجھے خدا را جواب دے دو۔ ایمان تو یہی ہوتا ہے، ہم نے دل سے اللہ کو مانا، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، اللہ لا فانی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا،
اور اللہ کے رسول، اونچا نہیں بول رہے ہیں ثواب ملے گا، ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کے رسول کو مانا ہے۔ اب یہاں میں نے عرض کر لیا چونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے لہذا ایمان کی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن ایمان کی اصلاح کے لیے اتنا ضرور ہے، صرف ماننا کلمہ نہیں ہے، ماننے میں دو چیزیں بڑی ضروری ہے، وہ ہیں ادب اور محبت۔ اس کے بغیر ماننا بیکار ہے، اس کے بغیر ایمان بیکار ہے۔ ماننے میں بڑی دو چیزیں میں نے کہا، اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، آگے بات بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، لیکن اب یہ مومن تو بن گئے، لیکن مومن بننے کے لیے جو ایمان کے بعد سب سے پہلے حکم مومنین کو ہوا وہ یہ ہوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ آپ نبی کا ادب کرو، محبت کرو، تعظیم کرو، یہ مومنین پر سب سے پہلے ذمہ داری ہے۔ ادب اور محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھ لو آپ۔ مومن، بس میں نے کہا نا ایمان میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ماننا صرف یہ نہیں کہ میں نے اللہ کو مانا، میں نے رسول کو مانا، ماننے میں یہ چیزیں داخل ہے۔ جب تک تم اس کا ادب نہ کرو گے جس کو تم نے مانا تب تک ایمان ہی نہیں ہے۔ جب تک تم اسے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث آپ کے لیے کافی ہے۔ میرے نبی نے کہا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں جب تک نبی تمہیں اپنے جانوں سے بھی پیارے نہ ہو جائیں گے، جب تک تم نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کریں گے تب تک تم میں کوئی مومن۔ اب بتائیے ایمان میں محبت داخل ہے؟ جواب، ایمان میں داخل محبت ہے، ایمان میں تعظیم داخل ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، اس کی تفصیل نہیں کریں گے، بس اسی پر اقدام کروں گا، میں آگے بڑھوں گا۔ ایمان محبت اور تعظیم کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اونچا بولتے رہیے آپ۔ ایمان کی جب آپ بات کریں گے تو پھر ایمان میں تعظیم خدا، تعظیم مصطفیٰ بھی داخل ہے، اور ایمان میں تعظیم خدا، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ بھی داخل ہے۔ ان دو چیزوں کے بغیر کوئی ایمان کی بات کرے گا تو یہ بیکار ہے۔ اسی لیے سنی محبت اور تعظیم پہ زیادہ زور بھی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب نماز پڑھیں وہ قبول بھی ہونی چاہیے، جب روزہ رکھیں وہ قبول بھی ہونی چاہیے، جب قرآن کی تلاوت کریں وہ، اور تعظیم کی اہمیت تمہیں اس بات سے پتہ چلے گی میرے دوستو۔ اللہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اب تعظیم کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر تعظیم رسول میں ذرا بر فرق آیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب بتائیے اعمال کرنا اور ہے، بچانا اور ہے۔ ایمان میں جب محبت ہو، ایمان میں جب تعظیم داخل ہو تو انہی کی برکت سے اعمال قبول بھی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جب تم نے ایمان لایا، بس اگر آپ بات سمجھ گئے مجھے جواب دے دو، کیا ایمان میں کتنی چیزیں داخل ہیں؟ کیا کیا؟ ادب اور بولیے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ جب ایمان میں یہ دو چیزیں آ گئیں تو مومن بن گئے۔ بس جب بھی ایمان کی بات کرو گے تعظیم کے بغیر ایمان نہیں ہے، جب بھی ایمان کی بات کرو گے محبت کی بغیر ایمان نہیں ہے، تو محبت خدا سے بھی ہونی چاہیے، محبت رسول سے بھی ہونی چاہیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہی انسان ایمان کا مزہ چکھے گا، بخاری کی حدیث ہے، وہی انسان ایمان کا مزہ چکھے گا جو اللہ اور رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ تب تک ایمان کا مزہ محسوس نہیں ہوگا۔
ایمان ہونا اور ہے، ایمان کا مزہ چکھنے کے لیے تمہیں اللہ سے محبت کرنی ضروری ہے، تمہیں رسول اللہ سے محبت رکھنی۔ تو اسی لیے اقبال نے کہہ دیا محمد اللہ اللہ، اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اللہ اقبال نے کیا کہہ دیا؟ مغز قرآن، ڈاکٹر اقبال کا کلام ہے، مغز قرآن جان ایمان، جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کی، ماشاءاللہ بیٹھئے، اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہے شان ہماری، اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات تعظیم کے حوالے سے کہہ دی، یہ بھی سنتے جائیے جلدی سے۔ فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اگر وہ مذہب اسلام کے نام پر بھی ہوگا نا تو سمجھنا وہ لعنتی مذہب ہے، رحمت والا مذہب نہیں ہے۔ سمجھ میں میری بات کو؟ اب کتنی باتیں دو یاد رکھیں ایمان کے لیے؟ اگر یاد رہا تو جواب دیجئے۔ کتنی باتیں؟ جواب نہیں دے رہے پورا مجمع۔ کتنی باتیں؟ کیا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے، بولیے کیا کیا؟ مجمع بہت بڑا ہے لیکن آواز ابھی اتنی نہیں آ رہی۔ کتنی چیزیں بہت ضروری ہیں؟ کیا کیا؟ بس یاد رکھ لینا، ادب اور محبت میں اگر ذرا بر فرق ہو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ صحابہ کا ادب تو آپ سنتے جا رہے ہیں، ان کا ادب تو اتنا تھا وہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ ان کا ادب کا معاملہ یہ تھا، حضرت عباس سے سوال ہوا، عباس آپ رسول کے چچا ہیں، ذرا یہ بتاؤ انت اکبر اب النبی، بڑے آپ ہیں یا نبی؟ سوال تھا عمر کا، عمر ایج کے حساب سے بڑے آپ ہیں یا نبی؟ تو چونکہ عمر کے لحاظ سے بڑے حضرت عباس تھے، انہوں نے جواب دیا بڑے نبی ہیں، میں صرف پہلے پیدا ہوا ہوں۔ ارے کتنا پیارا جملہ میں سنا رہا ہوں، کہا بڑے نبی ہیں، میں صرف ماں سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو اس میں بڑے کہتے تو کیا کوئی فرق پڑتا؟ لیکن تعظیم کا یہ تقاضا تھا، خود کو نبی کے مقابلے میں بڑا کہنا پسند نہیں آیا۔ نبی کے مقابلے میں خود کو بڑا کہنا اچھا نہیں لگا، کہا بڑے تو نبی ہیں، میں صرف ماں سے پہلے پیدا ہوا۔ اب لوگوں کتنا میں سناؤں، کتنا میں سناتا جاؤں، میں نے کہہ دیا اس حوالے سے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی۔ صحابہ کا ادب سنیں گے تمہیں پتا چلے گا، صحابہ نماز کی حالت میں بھی اگر ابو بکر صدیق امامت پہ ہوتے تھے، حضور پیچھے آتے ہیں، صحابہ ہاتھ بجاتے ہیں، ابو بکر کو خبر دیتے ہیں، ابو بکر جا رسول اللہ، نبی پیچھے آ گئے، بولتے رہیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ، نبی پیچھے آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق یہ نہیں سمجھتے کہ میں امام بن گیا، بلکہ امامت کی جگہ کو چھوڑ کر کے صف میں آتے ہیں، حضور آگے بڑھ کر کے اسی نماز کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا۔ حضرت جابر باغ میں کھجوریں توڑ رہا، کھجور کے لمبے درخت پر ہیں، حضور نیچے سے گئے، حضرت جابر نے اوپر سے چھلانگ ماری، نیچے آ گئے، حضور نے سنبھالا، کہا جابر اتنی اونچائی سے کیوں چھلانگ لگائی؟ کہا حضور آپ کو میرے باغ سے گزرنا تھا، پہلے بتانا تھا نا، پہلے بتا دیتے۔ کہا تجھے کیا کرنا تھا، میں تو اپنے کام پہ جا رہا تھا۔
کہا حضور میرے باغ سے جو جا رہے تھے میں اوپر تھا آپ نیچے تھا، میرے ایمان کو یہ گوار نہیں ہوا کہ آقا نیچے رہے غلام اوپر رہے، اسی لیے میں نیچے آ گیا یا رسول اللہ۔ تو لہذا میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی لیے میں نے کہہ دیا ادب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ آج جب ہم ادب تعظیم کرتے تو لوگ دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے، صحابہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتے تھے، صحابہ ادب کرتے تھے۔ بس نقطہ لے لو، جو آج ادب تعظیم رسول کے لیے دلیلیں ڈھونڈے گا نا سمجھنا ادب ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ جب ادب نہیں تو سمجھنا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں ایک نقطہ یاد آ گیا، میں ایک سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اگر ہمارے سارے عقیدے نظریات تعظیم محبت 1400 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اسلاف سے ملا ہے، بزرگوں سے ملا ہے، تو مخالفت صرف زیادہ احمد رضا کی کیوں ہے؟ یہ نقطہ سنو، اگر ہمارے سارے عقائد و نظریات بریلی سے نہیں آئے، مدینے سے آئے، بغداد سے آئے، اجمیر سے آئے، ہمدان سے آئے، شیخ العالم نے دیے، مثلا ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں، یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے عقیدہ نہیں دیا۔ اگر میں اپنے کشمیر کی بات کروں یہ ہمیں شاہ ہمدان نے 750 سال پہلے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زیادہ دور نہیں جائیں گے اور آگے جائیں گے، آگے جا کر کے غوث پاک کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ نے 7 بار جب میں نے ظاہری علوم مکمل کر لیے پھر میں واعظ و تبلیغ کرنے کے لیے ممبر پر نہیں چڑھتا تھا، یہ جان کر کہ میں عجمی ہوں اور یہ عربی لوگ ہیں، عربیوں کے سامنے عجمی تقریر کرے گا یہ بڑی مشکل بات ہے، تو مصطفیٰ خواب میں آئے، کہا کیوں نہیں تبلیغ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی آقا میں عجمی ہوں، میرے مصطفیٰ نے 7 بار میرے منہ میں زبان ڈالی، کہا صبح تبلیغ کرنا۔ اب میں آپ سے یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کیا غوث پاک کو یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے فیضان عطا کیا؟ صبح جب بیدار ہو گئے ممبر پر چڑھ گئے، پہلی ہی تبلیغ کی جو مجلس تھی 90 جنازے اس میں سے نکل گئے۔ غوث پاک نے جو پہلا جلسہ کیا پہلی تقریر کی اس میں سے 90 لوگوں کا جنازہ نکل گیا۔ اتنی خطرناک تقریر اور خوفناک تقریر، اللہ کا خوف اتنا پیدا ہو گیا 90 لوگوں کا جنازہ وہیں سے نکل گیا۔ تو میں عرض کرنا تھا بتاؤ یہ عقیدہ غوث پاک سے بھی ملا؟ اب آگے سیدھے جائیے، سیدنا صدیق اکبر جب خود کہتے ہیں میرا جنازہ روضہ رسول پہ لے جانا، وہاں رسول اللہ سے کہنا کہ یہ تیرا دوست تیرا یار اندر جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اب بتائیے یہ راستہ یہ عقیدہ سیدھے صدیق اکبر سے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ اب حوالے دینے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے عرض کرتا جا رہا ہوں، کیا بولیے سبحان اللہ۔ آج سے 1200 سال پہلے کی بات جلدی سے سنیے، مصنف ابن شیبہ کھولیں گے، حدیث ہے حضرت بلال مزنی رضی اللہ عنہ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، کچھ ایک سالی ہو گئی بارش نہیں گر رہی ہے، بلال مزنی روضہ رسول پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان امتک ہلکت، اے نبی تیری امت ہلاک ہو گئی۔ یہ مصنف ابن شیبہ میں ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب، اور اس حدیث کی سند کے لیے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضور کہاں ہے؟ بولیے روزے میں ہے، تابعی جاتے ہیں نبی تیری امت ہلاک ہو گئی، امت کے لیے پانی مانگ لیجئے، فرماتے ہیں میں گھر گیا، میرے مصطفیٰ میرے خواب میں آئے، خواب میں آنے کے بعد کہا او بلال مزنی عمر فاروق کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہنا، ہائے ہائے میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا، اور صرف سلام نہیں کہنا بارش جلدی نازل ہو جائے گی۔ اور اتنا نہیں، اس کے اطمینان کے لیے یہ بھی بات بولنا کہ مسائل حل کرنے میں جلد بازی مت کیا کرو، مسئلے حل کرنے میں جلد بازی سے کام
نہ لیا کرو۔ فاروق اعظم کو پتہ چل گیا کسی مسئلے میں مجھ سے جلد بازی ہو گئی ہے، رونے لگے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سارا ہمیں اسلاف سے ملا ہے، احمد رضا سے مخالفت کیوں ہے؟ بس احمد رضا سے مخالفت اس لیے ہے فاضل بریلوی سے کہ اس عقیدے کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے ایک ٹولہ جب سامنے آیا اسلام کے نام پر، احمد رضا نے اس ایمان کے چور کی نشاندہی کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس مجلس میں اگر کوئی چور بیٹھا ہوگا جو جوتا چورانے کے لیے آیا، میں نے اس کی نشاندہی کی۔ اب جس نے اس کی نشاندہی کی بتاؤ اس سے اس کی کتنی نفرت بڑھے گی؟ کہے گا میں تو آیا تھا جوتا چورانے کے لیے، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، لیکن جناب نے ہمیں نشاندہی کر لی۔ بتاؤ جناب کی کتنی مخالفت دل میں بڑھے گی، کتنی نفرت بڑھے گی۔ تو احمد رضا نے کچھ نیا نہیں دیا، چوروں سے ہمیں باخبر کیا ہے۔ بس نشاندہی کی ہے، نشاندہی کی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ان سے ہمیں حیات النبی کا عقیدہ نہیں ملا ہے، یہ تو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر احمد رضا ہی کی مخالفت کیوں ہے؟ اس عقیدے کو دلوں سے نکالنے کے لیے جب ایک ٹولہ نکل آیا اسلام کی شکل میں، احمد رضا نے ان کی نشاندہی کر لی، یہ کہہ کر کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں۔ ہم جو خاموش بیٹھے تھے نا سیدھے سادے سوئے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیدار کر لیا، بس باقی نیا کچھ نہیں دیا۔ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب میری بات اگر ذہن میں اتر گئی بتاؤ، شاید سمجھ میں آیا ہوگا احمد رضا ہی کی مولانا لوگ زیادہ کیوں مخالفت کرتے ہیں، صرف انہی کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں۔ شاید اللہ کا عقیدہ ہمیں احمد رضا سے نہیں ملا، اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ، اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ پھر مخالفت احمد رضا کی کیوں؟ اگر یہ ہمیں محبوب العالم سے ملا ہے، سلطان العارفین سے ملا ہے، تو مخالفت احمد رضا کی کیوں؟ کیونکہ اپنے اولیاء اللہ کا جو عقیدہ، جو نظریہ ہمارے پاس موجود تھا، اس کو اسلام کے رنگ میں کوئی آیا تھا چرانے کے لیے، احمد رضا نے کہا یہ چور ہے۔ احمد رضا نے اس کی نشاندہی کی۔ اب بتاؤ جب اس نے نشاندہی کی، اب آپ خود بتا دیجئے کیا جو چور پکڑا گیا اور جس نے نشاندہی کی، کیا اس کی نفرت دل میں نہیں رہے گی؟ بس اگر آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی یہ کافی ہے۔ ہم رضوی ہیں ضرور، لیکن رضوی اور بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نیا مشن نہیں، کوئی نیا مسلک نہیں۔ اتنا ضرور ہے احمد رضا نے ہمارے حب رسول کو بچایا ہے، اتنا ضرور ہے تعظیم رسول جو کرنے والے تھے ان کو سکھایا ہے کہ دیکھو نبی کا ادب کرنا ہی ایمان ہے، اور اسی لیے کہہ دیا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، وہ مذہب نہیں ہے۔ آپ بتاؤ، میرا ایک سوال کا جواب دے دو، یا رسول اللہ پہلے سے پڑھتے تھے؟ جو لوگ اس بزرگ لوگ محفل میں جو بیٹھے ہیں، جب سے انہوں نے احمد رضا کا نام سنا، کیا اس سے پہلے بھی یا رسول اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اس سے پہلے بھی؟ بہت اچھا، سنائیے مجھے جواب دیجئے۔
بزرگ لوگوں سے میرا سوال ہے، جوان لوگ تو اب پلے ہیں رضویت کے نام میں ہی، لیکن جو بزرگ داڑھی سمیت والے جنہوں نے 20-30 سالوں سے اعلی حضرت کا نام سنا ہوگا، کیا وہ یا رسول اللہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ اب بیچ میں کوئی آیا کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، لیکن اگر یہ کوئی یہودی آتا، نصرانی آتا، ہندو آتا، کوئی اور آتا، ہم اس کو اپنی مجلس سے بگا دیتے، کہتے یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، لیکن جب اس کے سر پر ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، زبان پہ قرآن ہے، ہم کیسے جانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا سنو، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم لوگوں میں عرض کرنا چاہوں گا، اب 2 باتیں اگر آپ نے یاد رکھی میں آگے بڑھوں گا۔ نمبر 1، ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر آپ میری گفتگو یاد رکھ رہے ہیں تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بیدار ہے تو کہہ دو سبحان اللہ کوئی آواز ہے۔ بس یاد رکھ لینا، ایمان کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری۔ نمبر 1، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور جو ادب اور محبت کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے لگیں گے سمجھنا یہ ایمان سے خالی ہے۔ بس چاہے داڑھی لمبی کتنی ہو، ایمان سے خالی ہے، چاہے زبان پہ کتنا قرآن ہو، ایمان سے خالی ہے۔ مخالفت کسی کی نہیں ہے، صداقت عرض کر رہا ہوں، اونچا نہیں آپ بول رہے ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ منافقین کی سب سے بڑی جو پرابلم تھی، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں جو بیماری تھی وہ یہی تھا۔ اللہ کہتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا تھا آؤ، یستغفر لکم الرسول، یہ رسول تمہارے لیے معافی مانگے گا، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ رسول کے پاس جانے کے لیے تیاری نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ رسول سے عداوت تھی، وہ نبی کا بغض دل میں تھا۔ اللہ نے کہہ دیا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی میں تیرے رب کی مجھے قسم ہے یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ دل سے تمہیں اپنا حاکم نہ مانیں گے، جب تک یہ دل سے تمہیں اپنا حاکم نہ مانیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے، دل ہے وہ دل، دل تو ہر ایک کے پاس ہے، ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، ابو بکر کے پاس، عثمان کے پاس، علی کے پاس، اہل بیت کے پاس۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ کہہ دے آج ہی حضور سے مانگو مانگو مانگو، قیامت میں تو حضور ہی سے مانگنا ہے۔ توجہ توجہ، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قیامت میں تو حضور ہی سے مانگنا ہے، لیکن وہاں کا مانگنا پھر کام نہ آئے گا۔ آج ہی مانگو، آج ہی یا رسول اللہ کہہ دو، پورا مجمع ایک مرتبہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب ایک نقطہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا، آپ توجہ سے ہیں؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اچھا ابھی کوئی نہیں تھکا،
ابھی پیچھے والے تک سب ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ ہم ابھی تھکے نہیں. اونچا بولیے سبحان اللہ پہلے, کیونکہ ابھی اصل جو معاشرہ اسلام معاشرہ کانفرنس ہے ابھی اس کا شروعات نہیں ہوا ہے. اس کے لیے مجھے چند گفتگو کرنی لازمی ہے, وہ آپ سننا چاہیں گے؟ لیکن ہمارا سنی جتنے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہم جو نماز پڑھے وہ قبول بھی ہو جائے, ہم جو مدرسہ بنائے وہ قبول بھی ہو جائے, وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ان المنافقین فی الدرک الاسفل بن جائے من النار, کہ نماز پڑھ کے بھی تم جہنم کے نچلے طبقے میں جاؤ گے. ایسا نہیں, ہم چاہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے جنت میں جائیں, ہم مدرسہ بنا کے جنت میں جائیں. اونچا بولیے سبحان اللہ مرتبہ. اب یہاں ایک نکتہ مجھے یاد آ گیا, آپ جلدی سے سنیے. ایک بات یاد رکھیے, جلسہ سب لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ سنی ہو غیر سنی ہو. ہم جب جلسہ میلاد النبی بناتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت. ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے جلدی سے توجہ رکھیے. میرا ایک سوال ہے ان سے, کیا وہ جلسے سیرت النبی مناتے ہیں؟ نہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. جلسے سیرت النبی وہ لوگ مناتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی مخالفت نہیں, ان کو تھوڑا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ کا عقیدہ پختہ بنا رہا ہوں. جواب دیجئے, وہ جلسے سیرت النبی مناتے ہیں کہ نہیں ہے؟ میرا دعویٰ ہے مجھے اس کے لیے دلیل چاہیے. جو مجھ سے کہے گا میلاد النبی کی دلیل, تو میرا دعویٰ ہے مجھے سیرت النبی جلسہ منانے کی دلیل چاہیے کہ نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں کوئی جلسہ منایا گیا جس کا ٹائٹل تھا جلسے سیرت النبی. سیرت النبی کے جلسے پہ لوگوں کو جمع کیا گیا, تقریریں ہوئیں, باز ہوا, یہ ہوا, علماء لائے گئے, پوسٹر چھپائے گئے. اس کے لیے مجھے دلیل چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, بولیے مدرسے سے جب طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے لیے جلسے دستار بندی سب لوگ مناتے ہیں؟ اگر آپ بیدار ہیں جواب دیجئے. مناتے ہیں, یہ مخالفت نہیں, آپ اس کو مخالفت نہ مت سمجھئے, خدا رہا. سب لوگ مناتے ہیں. مجھے دلیل چاہیے. نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں کسی مدرسے سے طلبہ فارغ ہو گئے, انہوں نے حفظ کیا, انہوں نے انہوں نے فضیلت کی, انہوں نے قرات کا کورس مکمل کیا. اب حضور کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں کوئی جلسہ منایا گیا, پھر اعلان ہو گیا آج فلانی جگہ جلسے دستار بندی ہے. دلیل چاہیے. علماء بیٹھے ہیں, دعوے کے ساتھ عرض کر رہا, دلیل چاہیے. کوئی جلسہ ہے مختصر؟ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میرا یہ دعویٰ رہے گا. کوئی ایسا جلسہ نبی اور صحابہ کے زمانے میں کہ فلانی جگہ کوئی مدرسے سے طلبہ فارغ ہو گئے, ان کی دستار بندی کا جلسہ ہے. اب میرا یہ سوال ہے, بولیے یہ جو جلسے دستار بندی کرتے ہیں یہ دین کے نام پر ہی کرتے ہیں؟ دین میں تو یہ ذاتی ہو گئی. جلسے ختم بخاری کرتے کہ نہیں کرتے؟ اونچا بولیے. کرتے نا, صرف سنی نہیں, سب جلسے ختم بخاری بھی, جلسے دستار بندی بھی. اب دین کے نام پہ سند بھی بانٹتے ہیں. یہ فاضل بن گیا, یہ مفتی بن گیا, یہ قاری بن گیا, یہ حافظ بن گیا. اب بولو اس کے لیے بھی مجھے دلیل چاہیے. ان سب جلسوں کے لیے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, لیکن جو ہی میں نبی کا میلاد کا نام رکھتا ہوں تو بولتے بڑک جاتے بدعت. میں تمہارے ذہنوں کو تھوڑا صاف کرنا چاہتا ہوں. بولیے یہ جو سارے جلسے مناتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, دین کے نام پر مناتے ہیں. اگر ہم نے جلسہ منایا, نام رکھا میلاد النبی, تو فتویٰ لگتا کہ نہیں لگتا ہے؟ میں نے کہا اگر سیرت النبی کے جلسے پہ فتویٰ نہیں ہے, دستار بندی کے جلسے پہ, ختم بخاری کے جلسے پہ, 100 سالہ جشن منانے پہ فتویٰ نہیں ہے, مفتی کا کورس مکمل کرنے پر فتویٰ نہیں ہے, مفتی کی ڈگری دینے پر نہ لگے گا. یہ مفتی لکھنا بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود سب سے بڑے مفتی تھے صحابہ میں, لیکن آج تک تم نے نہیں پڑھا ہوگا ان مفتی عبداللہ بن مسعود. یہ مفتی لکھنا بھی بدعت ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. ایک اور بات بتائیے, سب سے اعلیٰ کتاب جو حدیثوں کی مانی جاتی ہے کون؟ آپ جواب دیجیے.
میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ بیدار ہیں. بخاری شریف، بتائیے بخاری نبی کے زمانے میں کوئی کتاب تھی جس کا نام بخاری ہے؟ یہ نام سے ہمیں ڈراتے ہیں، نام سے ڈراتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. نبی کے زمانے میں کوئی کتاب دکھاؤ جس پر لکھا تھا بخاری. ہر مدرسے میں موجود ہیں، ہر لائبریری میں موجود ہیں. بولیے اونچا. اب جواب دیجئے، بخاری نام کی کوئی کتاب نبی کے زمانے میں نہیں. اب اس نام سے کوئی لڑائی نہیں ہے، مسلم نام سے کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف میلاد نام سے لڑائی کیوں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر. ایمان کی علامتیں بتا رہا ہوں، سنو. اب جب میلاد کا نام رکھتے ہیں، ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے، حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہے. نعت رسول کی مجلس تو مسجد نبوی میں سجائی جاتی تھی. بخاری کی حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو نبی پاک فرماتے اس طرح نہیں، ممبر سجا دو، حسان کو ممبر پر چڑھا دو، تب یہ نعت پڑھے گا. میلاد میں تو نعت رسول ہوتی ہے، عظمت رسول ہوتی ہے، صرف نام رکھنے کی وجہ سے ان کا کام کیوں بگڑتا ہے میں بتاؤں گا. اگر یہ نکتہ لیں گے بڑا پیارا اور قیمتی نکتہ ہوگا. اونچا بولیے سبحان اللہ. جلسے سیرت النبی کے ساتھ لڑائی، ختم بخاری کا جلسہ منائے تو لڑائی، سیرت النبی کا جلسہ منائے تو لڑائی، دستار حفظ کا جلسہ منائے تو لڑائی، سب سالہ جلسہ کا نام سے منائے تو لڑائی، میلاد النبی منائے تو بتاؤں کیوں؟ بتاؤں نہیں، کون کون چاہتا ہے بتاؤں؟ سنو بڑا پیارا نکتہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. میں جب اس غور میں پڑھا، اس تفکر میں پڑھا، میں نے کہا مولا اصل راز کیا ہے؟ جب سارے جلسے ان کو منظور ہے تو میلاد النبی منظور کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے ذہن میں آ گیا جس دن حضور کا میلاد ہوا اس دن شیطان نے رویا ہے. شاید کچھ لوگ سمجھے، کچھ نہیں سمجھے. 100 بات کی ایک بات لے لو، بس 100 بات کی ایک بات لے لو. اگر ہر جلسے کے ساتھ اتفاق ہے، ہر نام کے ساتھ اتفاق ہے، بخاری نام رکھنا بدعت ہے، حدیثیں جو اندر ہے وہ بدعت نہیں، نام رکھنا بخاری کا یہ بدعت ہے. یہ تم گلے لگاتے ہو، سیرت النبی جلسہ بنا کر نام رکھتے ہو، آج جلسہ سیرت النبی، جلسے دستار بندی، ان ناموں کو گلے سے لگاتے ہو، کوئی لڑائی نہیں. لیکن ہم جو کرتے ہیں میلاد میں اس کے ساتھ تمہارا لینا دینا نہیں، صرف نام مت رکھو. اگر ہم بھی سیرت النبی جلسہ بنائیں گے کوئی لڑائی ہے؟ جو ہی میلاد النبی نام رکھتے ہیں. آخر غور تو کرو، آخر غور تو کرو میرے دوستو، لڑائی اسی نام کے ساتھ کیوں ہے؟ جب میں نے غور کیا بس ایک ہی بات سمجھ آ گئی. جب نبی کا میلاد ہوا شیطان سے کہا گیا تم بتا تم نے دنیا میں کب رویا زندگی میں؟ کہاں جب نبی کی ولادت ہوئی تو میں نے رویا ہے. تو میں سمجھ گیا یہ میلاد کا نام ان کے لیے درد سر کیوں ہے. تو میری ذہن میں جو بات آ گئی میں سمجھ گیا چونکہ شیاطین صرف جنوں میں نہیں ہوتے ہیں، جن الجنت والناس، شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا جب تم سیرت کا نام لو لڑائی نہیں ہے، کسی جلسے کا نام لو لڑائی نہیں، لیکن جب میلاد نام لیتے ہیں. ایک بات اور بتاؤں جی، بولیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، علماء اہل سنت، ایک بات میلاد النبی. ماشاءاللہ. ایک بات کا مجھے جلدی سے جواب دیجئے، آپ کے گاؤں میں ایم ایل اے آتے ہیں؟ آپ یہ جھنڈے شنڈے لگاتے ہیں؟ ان جھنڈوں کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں، لیکن جو ہی میلاد کا جھنڈا لگتا ہے تو فتوے شروع. اس پہ غور کرنا ہے. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس پہ غور کرنا ہے. میں نے کہا میلے کے لیے جب بینر لگائیں گے، جھنڈیاں باندھیں گے، ہوا میں لہرائیں گے، کسی کو لڑائی نہیں ہے. بھیا اس کا سیٹنگ ایک ہی قسم کا رکھو بس. جڑا لڑائی کسی کو نہیں ہے، لیکن جو ہی میلاد کے نام کا بینر لگتا ہے تو فتوے شروع.
میں نے کہا ہوا کیا؟ اگر تیرے جلسے کیا بینر لگے لڑائی نہیں، گاؤں میں علاقے میں ہمیں لے آیا بینر لگائے لڑائی کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن جو ہی میلاد کا بینر لگتا ہے تو فتوے شروع۔ تو میں سمجھ گیا اصل راز، میں سمجھ گیا اصل راز میرے ذہن میں جو آ گیا، اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں اس بات اس گہرائی میں پہنچ گیا، میں سمجھ گیا کہ جس دن شیطان نے رویا وہ میلاد ہی کا دن ہے، تو یہ شیطان سمجھتا ہوگا، یہ تو سوچ رہا ہوگا کہ مجھے شاید اسی ایک دن رونا تھا جس دن نبی کی ولادت ہوئی، لیکن مجھے نہیں پتا یہ نبی کے رضا کے دیوانے ہر دن میلاد منا کے مجھے رلائیں گے۔ اب میں نے اتنی لمبی گفتگو اس نقطے پر کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بتایا، بولا سبحان اللہ۔ میں نے اتنی لمبی گفتگو اس نقطے کو سمجھانے کے لیے کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سمجھایا، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میں نے عرض کیا اعلیٰ حضرت کی تو یہی شان ہے، اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں بات سمجھائی، 2 مصروں میں، مجھے تو 20 میں لگے سمجھانے میں نقطہ، لیکن اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں اگر ان کو پہچاننا ہے تو میلاد منانا ہی پڑے گا، وہ تو منانا ہی پڑے گا۔ ان کی پہچان کرنی ہے تو میلاد کا ذکر کرنا ہی پڑے گا، میلاد کے بینر تو لگانے ہی پڑیں گے، کیونکہ ان کو جو چڑ ہے وہ میلاد سے ہے۔ میں نے کہا میلاد سے چڑ اگر ہے تو وہ شیطان کو تھی، اسی نے تو رویا۔ اگر آج بھی کوئی میلاد کے نام سے، جلسے سے، بینر سے چڑ گیا، سمجھنا کنیکشن ابو بکر سے نہیں شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، کیونکہ جس دن میلاد ہوا اس دن زلزلے کہاں آئے؟ فارس میں آئے۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، کسے آئیں گے زلزلے؟ ذکر آیا تے ولادت کیجئے۔ اس کو کہتے ہیں طبیب، اس کو کہتے ہیں معالج، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کو پتا ہوتا بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے۔ طبیب اور حکیم اسی کو بولتے ہیں جو صحیح بیماری کا بھی تشخص کرے اور اس بیماری کا علاج بھی بتائے۔ اب اگر ان اسلام نما غیر اسلامیوں کو سمجھنا ہے تو میلاد سمجھے آپ؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ایمان کے لیے اب کتنی چیزیں ضروری ہے؟ ارے بڑا کتنی چیزیں، کیا کیا؟ ادب اور محبت رسول۔ اب محبت رسول ہی میلاد ہوتا ہے، تعظیم رسول ہی میلاد ہوتا ہے۔ میلاد میں نبی کا ادب بیان ہوتا ہے، رسول کی تعظیم کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب لوگوں بات آگے بڑھ گئی، بس میں اختصار کی طرف آتا ہوں۔ اگر آپ 2 جملے اور سننا چاہتے ہیں، ہوا میں ہاتھ دیر کا کہہ دو سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اب کیا میں نے نقطہ دیا تھا پہلے، ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ کو مانا،
بڑے بیدار جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے اللہ ایمان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اللہ کو مانا، لیکن اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ وعدہ تو کیا، ہم اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اب ہم مومن بن گئے. لیکن اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں میں اللہ کی مانوں گا، رسول کی مانوں گا. بات لے لیجئے، وقت نہیں بچا تفصیل پہ جانے کا. ایمان کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا. جب ہم نے اللہ رسول کو مان لیا، اب بس بات ختم ہو رہی. اونچا بولیے سبحان اللہ لوگو. جب اللہ رسول کو ہم نے مان لیا، لیکن ماننے کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں نے تم کو مانا، اب تیری مانوں گا. اے رسول میں نے تم کو مانا، اب تیری مانوں گا. ایمان کا یہی معنی ہے، ایمان کا یہی معنی ہے میرے مولا میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیرے نبی کا کلمہ پڑھا، بس میں نے اپنے آپ کو تیرے در پہ بیچ ڈالا ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. میں نے اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو تیرے در پہ سودا کر لیا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ نہیں یہاں سے یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے اللہ کو مانا، کیونکہ اللہ صرف ماننا نہیں ہے، اللہ نے ایک نظام دیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا. اب اللہ کہتا ہے ادخلوا، اب داخل ہو جاؤ فی السلم، اب اسلام میں داخل ہو جاؤ. اونچا اونچا بڑا پیارا نقطہ ہے. اب اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب مسلمان ہو کے رہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ. میرے رب کس میں داخل ہونا ہے؟ کہتا جو میں نے نبی کی صورت میں تمہیں نظام دیا ہے، اس نظام میں تمہیں داخل ہونا ہے، مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے. تکبیر، لیکن ہائے افسوس، بات تو اب شروع ہو رہی تھی لیکن پیچھے سے کچھ اشارہ آ رہا ہے کہ اب لمبا نہیں کر پائیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے بھی آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں. اللہ ہر چیز آسان کرے انشاءاللہ. ہاں میں کر لا بس. مومن ہے نا سب؟ الحمدللہ نہیں کہا آپ نے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم مومن ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے مومن ہے. لیکن میں نے کہہ دیا مومن جب ہے، اب مومن کا ایک اور کام یہ بھی ہے، مومن پہلے نمازی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے تم میرے نظام میں داخل ہو جاؤ، میرے نظام میں داخل ہونا. اب تمہیں کہیں جھکنا نہیں، میرے در پہ جھکنا ہے. یہی تو ایمان ہے لوگو، یہی تو کلمہ پڑھنے کا معنی ہے لوگو، یہی تو عہد و پیمان کرنے کا مطلب ہے لوگو، یہی تو اللہ رسول کے دربار کے در پر سودا کرنے کا معنی ہے. اللہ کہتا جو میرا بنا، میرے نبی نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جب تم مومن بن گیا، اقام الصلاۃ، سب سے پہلے تمہیں 5 گانا نمازی بننا ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان کی طلب. اقیم الصلاۃ، اے ایمان والو پہلے کیا قائم کرو؟ کتنی نمازیں دن میں؟ اب میرے نبی کو بھیجا، نبی تو نماز پڑھ، یہ سیکھیں گے. نبی تو نماز پڑھیے. اب نماز کتنی پیاری تھی نبی کو. میں نے کہا نا محبت کا تقاضا یہ ہے خود نبی کو مانو، نبی کی مانو، نبی کی پسند کو پسند کرو، نبی کی ناپسند کو ناپسند کرو. یہی ایمان کا تقاضا ہے. نبی کے دوستوں سے دوستی کرنا اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو. اب لوگو جب تم نبی کے دیوانے ہو تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر لے لو، دن لہو میں کھونا تجھے. دیکھیے فکر کتنی ہے اعلیٰ حضرت کو امت کی. کہتے دن لہو میں تم مومن ہے. پھر مومن کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مومن مسجد کا نمازی ہوتا ہے. اونچا نہیں بول رہے ہیں.
مومن کے جسم کا مالک کوئی اور نہیں ہوتا ہے، مصطفیٰ ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن کا تو یہ تقاضا ہے کہ مومن کو نبی اپنی جان سے بھی زیادہ نزدیک اور مالک ہوتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا تقاضا، توجہ سے بات سنیں۔ مومن کا یہ تقاضا ہے کہ مومن کے جسم کا مالک تو نبی ہوتا ہے۔ مومن کا معاملہ تو یہ ہے، مومن کے مال کا مالک تو نبی ہوتا ہے۔ مومن کا تقاضا یہ ہے، مومن کی اولاد تو رسول اللہ کے ملکیت میں ہوتے ہیں، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے عرض کیا، پروانے کو چراغ، بات ختم کر رہا ہوں، اونچا بولیے سبحان اللہ، پروانے کو چراغ، صدیق پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس۔ انسان کے پاس تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، مال، اولاد، جان، یہی ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ یہی تین چیزیں بڑی چیزیں ہیں نا؟ کیا کیا؟ ماشاءاللہ، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ کتنی چیزیں بہت ضروری ہے؟ کیا کیا؟ انسان کے پاس تین چیزیں جو بڑی اہم ہے، کیا کیا ہے؟ اولاد، مال اور جان۔ اور اس امت میں سب سے پہلی جو مومنوں کی جماعت، وہ کون؟ صحابہ۔ جواب دیجئے، بس ختم۔ سب سے پہلی جماعت جو اس امت کی مومنوں کی جو اعلیٰ جماعت، وہ کون؟ اونچا نہیں بول رہے ہیں آپ۔ اب بس اس سے آگے میں کیا بتاؤں گا؟ اس سے آگے میں کیا بتاؤں گا؟ بولیے، کیا صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے؟ جواب نہیں دے رہے پورا۔ ان کی تاریخ پڑھو، کیا انہوں نے اپنی جانیں مصطفیٰ کے کلام پر قربان کی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے اولاد اور مال اور جان مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر لیا؟ اونچا اونچا اونچا، قربان لیکن نہیں پائی نظر